لا يبلغ مدحضه القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا أجر ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بصخور ميدان أرضه جلت عظمت والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا ثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين المحرومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حق في كتاب الحق وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا پھر بھی جوش ولا سے مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں. دو تین منٹ ہیں آپ ایسے چند ایک آپ اٹھیں اور اس عشرے کے لیے جو نیاز اکٹھی ہوتی ہے وہ جلدی جلدی کر لیں. تین چار بندے ایک دو بندے پیچھے سے کھڑے ہو جائیں. کی نسبت آج بہت سے نئے چہرے تشریف فرما ہیں. دن دن جیسے جیسے پڑھتے رہیں گے مومنین کا جمع غفیر یہاں اکٹھا ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آل محمد کا ذکر نہ محدود ہے نہ محدود کیا جا سکتا ہے، کیونکہ محمد و آل محمد اس لامحدود کے مظہر ہیں. مثلا آپ تفتان بارڈر پہ چلے جائیں تو وہاں لکھا ہوگا پاکستان کی حد ختم ایران کی حد شروع، یعنی پاکستان پیچھے رہ گیا آگے ایران ہے. واقع بارڈر پہ چلے جائیں پاکستان کی حد ختم انڈیا کی حد شروع. آل محمد اللہ کی حدیں ہیں. آل محمد کے بعد اللہ شروع ہوتا ہے. لہذا یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کی تمام انبیاء کی عقلوں کو اکٹھا کر کے اس کا جوہر بنا کے کسی ایک نبی کے خانہ ادراک میں رکھ دیں اور انہیں کہو کہ علی کے فضائل پڑھو، وہ ہاتھ کھڑے کر لے گا اور وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ بے دل کے دل میں رہنے والے کی حقیقت میں کہاں جانتا ہوں.
کہ علی کو یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے. باتیں میں نے ایک دو یہ کرنی ہے کہ کیونکہ میڈیا کا زمانہ ہے اور لوگ سنتے کم ہیں، اس کے اوپر پیسے زیادہ کرتے ہیں. بات پوری سمجھ آئے یا نہ آئے، اعتراض اور فتویٰ پہلے سے انہوں نے جیب میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. میں ویسے فتویٰ پروف ہوں، فتوے مجھ پر اتنے لگ چکے ہیں کہ اب فتوے تھک گئے ہیں. میں فتووں سے ڈرنے والا بندہ ہوں ہی نہیں، کیونکہ میدان کا بندہ ہوں، میدان میں گرجتا ہوں، میدان میں بولتا ہوں. لیکن پھر بھی حجت عوام کرنے کے لیے کتابوں کی میں بوریاں لے کر آیا ہوں ساتھ. جس میرے دوست کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی اعتراض، کوئی حوالہ چاہیے، سوال کرنا آپ کا حق ہے، حوالہ مانگنا آپ کا حق ہے، لیکن بارگاہ سے باہر نکل کر یہاں سے شک کی نجازت لے کر جانا آپ کا کوئی حق نہیں ہے. آل محمد کا ذکر وہ ذکر ہے کہ انسان سنتے سنتے معرفت کے عرش تک پہنچ جائے، کمال علیہ تک قدم رکھ لے، لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو اسے یہی سمجھ آئے گا کہ ابھی تو میں وہیں کھڑا ہوں جہاں میں نے سفر شروع کیا تھا. آل محمد کو اس ذات نے بنایا، بس ان کو یا وہ جانتا ہے یا یہ خود جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ہمیں جس چیز کی طرف بلایا گیا ہے اور جس چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کی ایک حد ہے، ہر شخص کی ایک علم کی، معرفت کی ایک حد ہے. اس حد کے بعد ہم بھی جاہل ہو جاتے ہیں. تو جس حد تک ہم آل محمد کو سمجھ سکتے ہیں وہاں تک اللہ کا شکر کریں سجدے میں گر کر کہ پروردگارہ تو نے ہمیں اتنی بصیرت دی جس سے آگے ہماری عقل پرواز نہ کر سکے، تو وہاں سے بھی انکار کرنے کی جرات نہ کرنا. کیونکہ جس خاندان نے، جس خاندان کو، جس شخص نے، اس خاندان کو جس شخص نے بھی مانا ہے وہ کائنات میں سلیمان بن گیا. جس نے انکار کر دیا وہ شیطان بن گیا. بس یہ دو جملے ضروری تھے تاکہ کوئی اگر اعتراض ہو، کوئی سوال ہو تو وہ سیدھا پھر میرے پاس آئے، گلی میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں نہ کریں. کل آپ کی خدمت میں لفظ امر کے میں نے معنی بیان کیے تھے. ایک بار پھر کیونکہ بہت سے چہرے نئے بیٹھے، سر معنی میں دہرا دیتا ہوں، آیتیں نہیں پڑھتا وہ انشاءاللہ آپ کے پاس محفوظ ہوں گی. سورۃ اعراف میں امر کے معنی ہے قضاء اور تقدیر. سورۃ جاثیہ میں امر کے معنی ہے شریعت. سورۃ الحج میں امر کے معنی ہے دین. سورۃ غافر میں امر کے معنی ہے تفویض. سورۃ مومن میں امر کے معنی ہے، سورۃ غافر میں امر کے معنی ہے تفویض. سورۃ بنی اسرائیل میں امر کے معنی ہے روح. سورۃ نحل میں امر کے معنی ہے قیامت. سورۃ الحدید میں امر کے معنی ہے موت. سورۃ طلاق میں امر کے معنی ہے قرآن. اسی سورۃ طلاق میں امر کے معنی ہے نفس. سورۃ ہود میں امر کے معنی ہے عذاب. سورۃ کاف میں امر کے معنی ہے سجدہ. اور سورۃ جاثیہ کی بالکل میں نے ابتدائی آیتیں پڑھی تھی حافظ سیدہ کی، جس میں امر کے معنی ہے رزق، امر مانے موت، امر مانے حیات، امر مانے اولاد. میں نے عرض کیا تھا کہ اولل الامر وہ ہوگا جس کو ان تمام چیزوں پر اقتدار ہوگا. اگر ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی اقتدار نہیں تو پھر وہ اللہ کا بنائے ہو نہیں، وہ جھوٹا ہے. آج کی میری بحث ہوگی، کل
معنی ہے روح، اولو الامر وہ ہوگا جس کا موت پر اقتدار ہوگا، مرے نہیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں محمد والا۔ ایک صلوات ایسی پڑھے میری طبیعت دل کو ٹھیک ہو جائے۔ میری طبیعت ہے پچھلے 3-4 دنوں سے مسلسل خراب ہے، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ ممبر پر جب آئے تو طبیعت بہتر ہو۔ ذکر کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہماری پش پر موجود ہے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو سارے مسلمان روزانہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن آج تک سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھیں کتنی مشہور آیت ہے، آپ نے سب نے پڑھا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ بندہ عبادت تنہا کر رہا ہے مصلی پہ کھڑے ہو کر، اور ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ تو کیوں جھوٹ بول رہا ہے بھائی؟ تنہا تو بندگی کر رہا ہے اور کہہ رہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ تو کیوں غلط بیانی کر رہا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہو کہ تمہیں آج تک مفہوم عبادت ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب مفہوم عبادت ہی سمجھ نہیں آئی تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کیا کعبے میں اللہ ہے؟ اگر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو پھر اللہ تو ہر طرف ہے بھائی، اللہ کی عبادت ہے تو پھر اللہ تو ہر طرف ہے۔ پتہ چلا جب تمہیں اللہ کی عبادت کا مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر قبلہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آپ تمہیں سمجھاؤ، اگر قرآن میں اللہ نہ سمجھاتا تو شاید میں بھی نہ سمجھا سکتا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب تیرا چہرہ آسمان کی طرف بار بار کرنا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تیرے چہرے کو اسی طرف پھیریں گے جس میں ہماری رضا ہے۔ ہم تیرے چہرے کو وہاں پھیریں گے جہاں ہماری رضا ہے۔ پتہ چلا عبادت نام ہے رسول کی رضا کا، عبادت نام ہے رسول کی رضا کا۔ اب یہ تو آپ سارے جانتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اب آدم سے عیسیٰ تک اور میرے رسول کے درمیان یہ بہت بڑا فرق ہے، اور یہی بنیادی فرق ہے۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے۔ قرآن کیوں کھولا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ حج پہ کیوں گٹھڑی باندھی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ کیوں نکال رہے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے۔ پڑھ قرآن سورۃ طٰہٰ۔ حضرت موسیٰ قوم کو لے کر کوئی طور کی طرف چلے، ابھی جناب موسیٰ کوئی طور دور تھا یا حضرت موسیٰ دوڑ پڑے۔ اللہ نے کہا ما اجلک یا موسیٰ، اے موسیٰ دوڑ کے کیوں آئے؟ کہتا اجل تو الیک ربی لترضی، پروردگار عالم میں دوڑ کے اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ پتہ چلا آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کوشش کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کوشش میں ہے میرے رسول راضی ہو جائے۔ تو کعبہ سجدہ کعبے کو عبادت خدا کی، اور یہ تو آپ سارے جانتے ہیں کہ جدھر رسول کا چہرہ
اللہ کی رضا ادھر، چہرہ سامنے اٹھے اللہ کی رضا سامنے، چہرہ دائیں اٹھے اللہ کی رضا دائیں، بائیں اللہ کی رضا بائیں۔ اب عید کا دن تھا، تم میں سے کون نہیں جانتا حسین نے ایک پاؤں ادھر لٹکایا ہوا، ایک پاؤں ادھر لٹکایا ہوا، مدینے کی گلیاں، ایک گیسو رسول کے ادھر اس ہاتھ میں، ایک گیسو رسول کے اس ہاتھ میں، یہ صرف گیسو نہیں ہے، ایک ہاتھ میں زمان ہے، ایک ہاتھ میں مکان ہے، ایک ہاتھ میں مشیت ہے، ایک ہاتھ میں ارادہ ہے، ایک ہاتھ میں قضا ہے، ایک ہاتھ میں قدر ہے۔ کبھی کہتے ہیں نانا ادھر چل، رسول ادھر چل پڑتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں نہیں دانا ادھر چل، رسول ادھر چل پڑتے ہیں۔ ایک موقع پر حسین تنہا تھے، دوسرے موقع پر ایک طرف حسن دوسری طرف حسین، حسن کہتے ہیں نانا ادھر چل، رسول ادھر چل پڑتے ہیں، حسین کہتے ہیں نہیں نہیں نانا ادھر چل، رسول ادھر چل پڑتے ہیں۔ 70 مرتبہ رسول دائیں مڑے، 70 مرتبہ بائیں مڑے، مجھے رسول کی عزت کی قسم ایک بار بھی رسول نہیں کہا پہلے دونوں بھائی فیصلہ تو کر لو کہ دائیں مڑوں یا بائیں۔ بھائی یہ 70 مرتبہ دائیں 70 مرتبہ بائیں کیوں؟ فَقَدْ وَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ نے کہا میرے حبیب جدھر تیرا چہرہ جائے گا میری رضا ادھر جائے گی۔ اب رسول نے 70 مرتبہ دائیں 70 مرتبہ بائیں مڑ کر کائنات کے عالموں کو یہ درد دیا ہے کہ او چاہے لو تمہارے بچے بچپن میں بنٹوں سے کھیلتے ہیں، گولیوں سے کھیلتے ہیں، لیکن علی کے بچے بچپن میں بھی اللہ کی رضا سے کھیلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبہ سجدہ کعبے کو، عبادت خدا کی، اور سورۃ صف کی بالکل آخری آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والے اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو پہلا فتویٰ لگاؤ خدا پر کہ تو اللہ ہو کر اور ہر طاقت کا سرچشمہ ہو کر مومنین سے مدد مانگ رہا ہے۔ اب اللہ نے اصول بتایا کہ کیسے مومن میری مدد کریں گے۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، اس وقت حواریوں نے کہا تھا عیسیٰ نے حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے لیے۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جو میری مدد کرے اللہ کے لیے۔ تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ حواریوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہیں تیرے مددگار، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ، تو بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے عیسیٰ کی مدد کی، وہ بن گئے مومن، دوسرے گروہ نے عیسیٰ کو چھوڑ دیا، وہ بن گئے کافر۔ ایک گروہ نے عیسیٰ کی مدد کی وہ بن گئے مومن، دوسرے گروہ نے عیسیٰ کو چھوڑ دیا وہ بن گئے کافر۔ پتہ چلا جو نبی کی مدد کرتا ہے وہ نبی کی مدد نہیں کرتا، وہ کرتا ہے خدا کی مدد، وہ کرتا ہے خدا کی مدد۔ تو جو عیسیٰ کا مددگار ہے وہ ہے اللہ کا مددگار۔ تو میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ تو بھائی جو عیسیٰ کی مدد کرے وہ تو کرتا ہے اللہ کی مدد۔ تو جس علی نے ساری زندگی محمد کی مدد کی، جس علی نے ساری زندگی، اور آگے دیکھیں سورۃ کاف میں بالکل اللہ نے صحیح آیت میں فرمایا ما کنت متخذ المضلین عضدا، میں اللہ گمراہ سے مدد نہیں مانگتا۔
अशरफ अली थानी ने तर्जुमा किया, मैं अल्लाह गुमराह को अपना कुव्वत बाजू नहीं बनाता। अल्लाह कहता है मेरी मदद ये है, जो नबी की मदद करता है वो करता है मेरी मदद। और अल्लाह कहता है मैं गुमराह से मदद नहीं मांगता। तो अब सर उठा मेरी तरफ देख, जुमला डालने लगा हूं अली के बाबा का तेरी झोली के अंदर। अल्लाह कहता है मैं गुमराह से मदद नहीं मांगता। तो फिर जिस अबू तालिब ने सारी जिंदगी मोहम्मद की मदद की, जिस अबू तालिब ने सारी जिंदगी मोहब्बत की, वो कौन है? और अल्लाह कहता है मैं गुमराह से मदद नहीं मांगता। और ये कानून बना दिया अल्लाह ने, जो नबी की मदद करे वो करता है अल्लाह की मदद, जो नबी की मदद न करे, जो नबी की मदद करता है वो है मोमिन, जो नबी को छोड़ दे वो है काफिर। और मुरीद के मजहब का पता चलता है इमाम के मजहब से, मुरीद के मजहब का पता चलता है इमाम के मजहब से। अगर किसी जमाने में किसी जंग में अली ने मोहम्मद को छोड़ा है तो फिर काफिर हम हैं। रसूल खैबर के मैदान में बैठा रहा, ये किसकी तौहीन हो रही है? भाई रसूल की तौहीन अल्लाह की तौहीन है। क्या रसूल खैबर पता नहीं कर सकता था? मुझे रसूल की इज्जत की कसम है, मेरा अकीदा है बना से कुरान, रसूल इरादा करता खैबर खैबर न रहता। भाई जिसके हाथों पर कंकर यानी कलमे पड़े, जिसकी उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हो गया, वो खैबर पता नहीं कर सकता था। लेकिन नहीं, उसने तुम्हें निजाम कायनात बनाने के लिए एक कानून दिया था। और मुर्रखीन ने लिखा क्या कि जब 39 दिन गुजर गए, कान अमरुन जैशो, समझो क्या, जब 39 दिन गुजर गए, कान अमरुन जैशो इन हदमन नासा अन रसूलिल्लाह, तो कुछ लश्कर वालों ने कहा कि आज रात भाग जाए, आज रात भाग जाए। और कुछ के दिलों में शुबहात पैदा होने लगे, ये रसूल नहीं है। कुछ ने कहा कि ये 39 दिन हो गए, आज तक खैबर फतह नहीं हुआ, इसका मतलब ये रसूल है ही नहीं। भाई ये अल्फाज और शुबहात उनके दिलों में आने थे। फनाज़ला जिब्राइल, जिब्राइल नाज़िल हुए और कहा इन्नल्लाह या रसूलल्लाह इन्नल्लाह युक़रिउका सलाम व युख़बिरुका, या रसूलल्लाह अल्लाह तेरी ज़ात पर सलाम भेज रहा है और तुम्हें अपनी मदद की खुशखबरी सुना रहा है। तुम्हें अपनी मदद की खुशखबरी सुना रहा है, वह युख़बिरुका, और एक खबर भी दे रहा है। क्या? वह युख़बिरुका, एक मशवरा दे रहा है, एक खबर दे रहा है। क्या? इन शेता अनज़लतुल मलाइका युक़ातिलू, अल्लाह कहता है मेरे हबीब अगर आप चाहें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप राजी हो जाए, अगर आप चाहें तो मैं अल्लाह मलाइका को नाज़िल करके खैबर फतह करा दूं। तवज्जो चाह रहा हूं, इन शेता अनज़लतुल मलाइका युक़ातिलू, मैं अल्लाह मलाइका को नाज़िल करके खैबर फतह करा दूं। व इन शेता फदू अलीयन, और अगर आप चाहें आप अली को बुला ले। फिर सुने, जुमले दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों में फर्क है, उस फर्क को समझना। पहला जुमला क्या था? इन शेता अनज़लतुल मलाइका युक़ातिलू, अगर आप चाहें मैं अल्लाह मलाइका को नाज़िल करके खैबर फतह करा दूं। दूसरा जुमला क्या था? इन शेता फदू अलीयन, अगर आप चाहें आप अली को बुला लें। होना ऐसे नहीं चाहिए।
ہونا ایسے چاہیے تھا کہ پہلا جملہ جو اللہ نے کہا آپ چاہیں میں ملائکہ کو نازل کر کے خیبر فتح کرا دوں، دوسرا جملہ یہ ہونا چاہیے تھا اگر آپ چاہیں میں علی کو بھیج دوں. یہ جملہ نہیں کہا. اگر اللہ یہ کہتا آپ چاہے میں علی کو بلا لوں، میں علی کو بلا دوں، آج کا مقصر ملا سڑک پہ کھڑے ہو کے سینہ تان تان کے کہتا علی میں تھوڑی طاقت تھی، یہ تو اللہ نے اپنی قدرت سے بھیجا تھا. اللہ نے کہا یہ طاقت علی میں ہے جو کہ اولو الامر ہے. آپ علی کو بلا لے، یاتی کا فوراً پہنچ جائے گا، یاتی کا فوراً پہنچ جائے گا. اب پوری بات سنو. رسول فرماتے ہیں فاختار النبی علی، رسول فرماتے ہیں جبرائیل جاؤ، جا کر اللہ کو کہو مجھے علی چاہیے، مجھے ملائکہ نہیں چاہیے، مجھے علی چاہیے. ارے بھائی ٹی وی پر بیٹھ کر دو ٹکے کے مولوی آ کر بکواس کرتے ہیں، علی کو بلاتے ہو یا علی مدد کہتے ہو، کسی اور کو کیوں نہیں بلاتے، کسی اور کا نام کیوں نہیں لیتے؟ میں کیا کروں، میری مجبوری ہے. جب رسول کو اور پسند ہی نہیں تو ہم کیسے پسند کریں؟ جب رسول کو اور پسند نہیں تو ہم کیسے پسند کریں؟ تم علی کو مشکل کشا نہیں مانتے تو نہ مانو، علی کو مددگار نہیں مانتے تو نہ مانو. اب یا تو پہلا فتویٰ لگاؤ رسول پر، دوسرا فتویٰ لگاؤ خدا پر، تیسرا فتویٰ لگاؤ جبرائیل پر، یا پھر ہمیں نہ چھوڑو. اس لیے جب محمد کے لیے علی کافی ہے تو بس ہمارے لیے بھی علی کافی ہے. اللہ اکبر. جب کہا نا کہ مجھے علی چاہیے، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ وہ کہہ رہا ہے رکتا وجہ کا نحو المدینہ. یا رسول اللہ اگر آپ کو علی چاہیے آپ اپنے چہروں کو پھیر دیجئے مدینے کی طرف. فناتا اور ایسے پکارے فناتا یا ابا الغیث ادرکنی، ادرکنی یا علی ادرکنی، اے فریادوں کو پہنچنے والے میری فریاد کو پہنچ، یا علی میری مدد کر. پتہ چلا یہ یا علی مدد کی بنیاد خود اللہ نے رکھی ہے. اللہ میں نے اب کیا تھا کہ کائنات کا مشکل کشا ہوگا اولو الامر، اور امر کے معنی ہے موت. اولو الامر وہ ہوگا جس کا موت پر اقتدار ہوگا. مرے نہیں، ہم مردوں کو نہیں مانتے. ہمارا اللہ بھی زندہ ہے، ہمارا رسول بھی زندہ ہے، ہمارا امام بھی زندہ ہے، ہم کلمہ بھی زندہ کا پڑھتے ہیں، نعرہ بھی زندہ کا لگاتے ہیں. یہ سارے آپ جانتے ہیں کہ کچھ منافقوں نے کیا کیا، ایک زندے کو تابوت میں بند کیا اور لے کر آئے مولا کی بارگاہ میں. کہا یا علی ہمارا عزیز مر گیا، اس کی نماز پڑھے. امام نے فرمایا اچھا مر گیا ہے؟ جی یا علی. امام نے فرمایا کہ اس کا وارث کون ہے؟ مولا فلاں. امام نے پوچھا نماز پڑھوں؟ ہاں پڑھے. مولا نے پھر فرمایا سوچ لو نماز پڑھوں؟ ہاں مولا پڑھے، ہمیں یقین ہے کہ یہ مر گیا ہے. امام نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد جو منافق تھے ہنسنے لگے. یا علی آپ تو کہتے تھے میں امام مبین ہوں، آپ نے تو زندہ کی نماز پڑھا دیے. امام نے فرمایا ذرا اٹھاؤ، اٹھاؤ. اور جب نہ اٹھا کہا یا علی یہ کیا کیا؟ امام نے فرمایا کہ انسان مرتا تب ہے جب کی روح قبض ہو جاتی ہے. انسان مر جاتا ہے، روح ہے عمل، میں ہوں اولو الامر، میں نے اس کے عمل کو قبض کر لیا ہے. اب قیامت میں بھی میری اجازت سے اٹھے گا.
اول الامر وہ ہوگا جس کا موت پر اقتدار ہوگا۔ احتجاج تبرسی نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ تیرے مولا حسن کی عمر 3 یا 4 برس تھی۔ حضرت عیسیٰ بن تمار کی دکان پر شہنشاہ نجف بیٹھے ہوئے تھے، مولا کے ساتھ مولا کے ولی عہد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ چند یہودی مولا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، کہا یاری ہم کچھ سوال لے کر آئے ہیں، ہمارے سوالوں کے جواب ہمیں دیں۔ امام نے اشارہ کیا کہ میرے بیٹے سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا سرکار یہ تو بچہ ہے چھوٹا تھا۔ امام نے فرمایا میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے بیٹے سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے مذاق میں کہا شہزادہ ہم جو سوال لے کر آئے ہیں آپ جواب دیں گے؟ میں یہ کہنا تھا ذوالجلال کے بیٹے کے چہرے پر جلال آیا، حیدر کا بیٹا حیدر بن گیا، علی کا بیٹا علی بن گیا، اٹھ کھڑا ہوا، فرمایا جو سوال تم لے کر آئے ہو وہ تم بتا دو یا میں بتاؤں؟ جو سوال تم لے کر آئے تم بتا دو یا میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے ہم کیا سوال لے کر آئے؟ امام نے فرمایا ہاں تم یہ سوال لے کر آئے ہو اللہ نے 10 سخت چیزیں کون سی پیدا کی ہیں؟ گردن جھکی، کہا سرکار یہی سوال ہے۔ امام نے فرمایا پھر سنو، خلق اللہ حجرا، اللہ نے پتھر کو سخت بنایا، وَأَشَدُّ مِنَ الْحَجَرِ الْحَدِيدُ يُقْطَعُ بِالْحَجَرِ، اللہ نے پتھر سے سخت لوہے کو بنایا جو اس کو کاٹ دیتا ہے۔ وَأَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ النَّارُ تُذِيبُ الْحَدِيدَ، اللہ نے لوہے سے سخت آگ کو پیدا کیا ہے جو اس کو پگھلا دیتی ہے۔ وَأَشَدُّ مِنَ النَّارِ الْمَاءُ يُطْفِئُ النَّارَ، اور اللہ نے آگ سے سخت پانی کو پیدا کیا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وَأَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ الْأَصْحَابِ يَحْمِلُ الْمَاءَ، اور اللہ نے پانی سے سخت بادل کو پیدا کیا ہے جو پانی کو لے کر پھرتا ہے۔ وَأَشَدُّ مِنَ الْأَصْحَابِ الرِّيحُ الَّذِي يُرْسِلُهَا، اور اللہ نے ہوا سے سخت، اللہ نے بادل سے سخت ہوا کو پیدا کیا ہے جو اس بادل کو لے کر پھرتی ہے۔ وَأَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ الْمَلَكُ الَّذِي يُرْسِلُهَا، اور اللہ نے ہوا سے سخت ملک کو پیدا کیا ہے جس کے قبضے میں یہ ہوا ہے۔ وَأَشَدُّ مِنَ الْمَلَكِ الْمَلَكُ الْمَوْتُ الَّذِي يُمِيتُ الْمَلَكَ الْمَوْتَ، اور اللہ نے ملک سے سخت ملک الموت کو پیدا کیا ہے جو اس ملک کو موت دے گا۔ وَأَشَدُّ مِنَ الْمَلَكِ الْمَوْتُ الَّذِي يُمِيتُ الْمَلَكَ الْمَوْتَ، اور اللہ نے ملک الموت سے سخت موت کو پیدا کیا ہے جو ملک الموت کو بھی مارے گا۔ وَأَشَدُّ مِنَ الْمَوْتُ أَمْرُ اللَّهِ الَّذِي يُمِيتُ الْمَوْتَ، اور اللہ نے موت سے سخت امر کو پیدا کیا ہے جو موت کو بھی مارے گا۔ وَنَحْنُ أُولُو الْأَمْرِ، اور ہم اولو الامر ہے، ہمارا موت پر بھی قبضہ ہے، حیات پر بھی قبضہ ہے۔ وَأَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ أَمْرُ اللَّهِ الَّذِي يُمِيتُ الْمَوْتَ، اور اللہ نے موت سے سخت امر کو پیدا کیا ہے جو موت کو بھی مارے گا۔ وَنَحْنُ أُولُو الْأَمْرِ، اور ہم اولو الامر ہیں، ہمارا موت پر بھی قبضہ ہے، حیات پر بھی قبضہ ہے۔ ارے رسول نے کیوں فرمایا تھا مَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد مَاتَ شہیدًا، وہ زندہ ہے جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے۔ ارے زندہ نہیں ہوگا تو کیسے مرے وہ جس کا امام مرے، مرے وہ جس کا مرشد مرے۔ گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستوں؟ اللہ کیا یاد کرو گے؟ پہلے جو سید بیٹھے راحت کرے، جیتے رہو، اللہ تم سب کی نسلوں کو آباد رکھے۔ یہ روایت ایسے پسلیوں کو ٹھوکریں مار مار کے پسلیاں چیر کے باہر آ گئی ہے۔ میں ابھی تک دبا کے کھڑا تھا لیکن پسلیاں چیر کے باہر آ گئی ہے۔ پڑھنے لگا ہوں سعادات کے لیے، مومنین کو آپ سنیں گے، آپ خوش بھی ہوں گے، داد بھی دیں گے، لیکن خصوصی سعادات کے لیے۔ لیکن اگر کسی سید کی زبان سے نعرہ نہ نکلا تو پھر میں فتویٰ دے کر جا رہا ہوں وہ وہاں بھی ہے، سید ہے ہی نہیں۔ جیتے رہو بیٹا، میں نے یہ پیش کی بیان قبول کر لیا ہے۔ محب الدین تبری نے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، علامہ محب الدین تبری، انہوں نے اپنی
जब रसूल महराज से वापस आए, सहाबा कराम आए, या रसूल अल्लाह आप वापस तशरीफ ले आए? फरमाया आ गया। या रसूल अल्लाह आप जन्नत में गए थे? फरमाया गया था। वहां आपने हूरें देखी थी? फरमाते हैं देखी थी। हमें मिलेगी? तवज्जो नौजवान, खास करके नौजवान के, हमें मिलेगी? फरमाया मिलेगी, लेकिन एक ही शर्त है। कहा या रसूल अल्लाह वो कौन सी शर्त है? आपने फरमाया राई तो मकतूबन अला वजह हूर ऐन अलीउल वलीउल्लाह, मैंने हूरों के चेहरे पर लिखा हुआ देखा अलीउल वलीउल्लाह। देखी हो जन्नत में। रसूल फरमाता है मेरे प्यारे साहबों गौर से सुनो, मैंने बड़ी अजीब बात देखी। या रसूल अल्लाह वो कौन सी है? रसूल ने मुस्कुरा कर फरमाया मैंने जन्नत में मैं सैर कर रहा था, जिब्राइल मेरे साथ था, मैंने एक सेब का दरख्त देखा जिस पर एक सेब लटक रहा था, जिससे नूर की शुआएं निकल रही थी। मैंने जिब्राइल को कहा जिब्राइल जाओ इस सेब को तोड़ कर लेकर आओ। मेरा अकीदा है सब कुछ जानता था रसूल, तेरा और मेरा इल्म बढ़ाने के लिए रसूल ने सवाल कर दिया, कहा जिब्राइल जाओ इसको तोड़ कर लेकर आओ। जिब्राइल कहते या रसूल अल्लाह माफ करना, इस सेब को तोड़ना तो क्या, मैं तो इसको मस भी नहीं कर सकता। तो जो चारों मैं तो उसको मस भी नहीं कर सकता। कहा क्यों? फरमाया इसलिए इस सेब में आपकी बेटी फातिमा का नूर है। इस सेब में आपकी बेटी फातिमा का नूर है। ये क्यों रसूल ने बताया? कयामत तक आने वाले उन बदबख्त मुअर्रिखों को कि जिन्होंने खयानत की है और लिख दिया है हमारे रसूल की अजमत घटाने के लिए कि जनाब खदीजा बेवा थी, उसके 3 शौहर थे, बाद में रसूल से शादी की। रसूल ने फरमाया जाहिलो बेवकूफो, जिस सेब में फातिमा का नूर आता है उसको तो जिब्राइल भी नहीं छू सकता, तो जिसके तुरजे इस्मत में बतूल खुद आएगी उससे मुशरिक और काफिर कैसे शादी कर सकता है? जिस सेब में, क्योंकि सेब है ज़र्फ, फातिमा है मजरूफ, जिस सेब में फातिमा का नूर आता है उसको तो जिब्राइल भी मस नहीं कर सकता। तो जिसके तुरजे इस्मत में फातिमा खुद आएगी उससे कोई मुशरिक कैसे हाथ मिला सकता है? उससे कोई काफिर कैसे शादी कर सकता है? ये रसूल ने हमें समझाना था। कहा या रसूल अल्लाह बस? फरमाया नहीं, हम आगे चले। चलते चलते अब ये जिब्राइल साथ साथ आए। चलते चलते रसूल फरमाते हैं कि हम छठे आसमान पर गए। छठे आसमान पर मैंने एक फरिश्ता देखा कि जिसकी लातादाद उंगलियां हैं और कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज उसकी उंगलियां और नजरें घूमी हुई हैं, चल रही हैं। अचानक जिब्राइल ने जाके कंधा हिलाया और बैठा क्यों है? जा नबी और रहमा, अल्लाह की रहमत कुल आ गई है। खड़ा हो गया, सरकार माफ कीजिएगा मुझे पता नहीं चला। इज़ा वसअल अर्दा ला तशक्कु अन्नी अलियन, जब जमीन पर जाइएगा तो अली से मेरी शिकायत न कीजिएगा।
علی سے میری شکایت نہ کیجیے گا۔ رسول نے فرمایا اوے تو علی سے اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ واپس جائیے گا اپنی امت کی کسی چھوٹے بچے کے سامنے میرا نام لیجیے گا، بس نام آنے کی دیر ہوگی اس کا چہرہ زرد ہو جائے گا۔ رسول فرماتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے کیونکہ تو جو مارتا جو ہے اس لیے اس کا چہرہ زرد ہو جائے گا۔ ادھر ایک دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ جن کو میں مارتا ہوں وہ مجھ سے ڈرتے ہیں اور جس نے مجھے مارنا ہے جس نے مجھے مارنا ہے میں اس سے کیوں نہ ڈروں؟ اور پھر ایک دم سوال کرتا ہے ما شأن ابن عمے کا علی ابن ابی طالب، یا رسول اللہ آج کل آپ کے بھائی کی طبیعت کیسی ہے، کیا حال ہے ان کا؟ رسول مسکرا کر فرماتے ہیں حل تعرف ابن عمی علی، کیا تو میرے بھائی علی کو جانتا ہے؟ کیف لا اعرف یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ علی ہو اور کوئی نہ جانے، فقط وکل علی اللہ پہ قبض ارواح الخلائق الا روح کا وروح ابن عمے کا علی ابن ابی طالب، اللہ نے مجھے موکل کیا ہے کہ میں تمام انبیاء کے روحوں کو قبض کروں سوائے آپ کے اور آپ کے بھائی کے روح کے۔ ان اللہ یتوفاکما بمشیئتہ، تم دونوں ہو اللہ کی مشیت، تم دونوں ہو اللہ کی مشیت۔ اب اللہ جانے اور آپ جانے اب یہ مشیت کیا ہے، مشیت کی کیا ڈیفینیشن ہے وہ انشاءاللہ کل سے آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، میری طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ بس ایک یہ حدیث سن لو دو جملے بس آپ کے پڑھتا ہوں۔ ابو علی جواد الجنہ، رسول فرماتے ہیں علی جنت کا پاسپورٹ ہے، علی جنت کا پاسپورٹ ہے۔ بھئی یہ تو سارے جانتے ہیں، بالاخص بزرگ تو سارے جانتے ہوں گے۔ آپ اپنے بیٹے کو کہیں ملک سے باہر بھیجیں، لندن میں یا امریکہ میں پڑھنے کے لیے یا کاروبار کے لیے، تو ایک بات ضرور سے کہتے ہیں بیٹا بستر گم ہو جائے تو کوئی بات نہیں، پیسے چوری ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن پاسپورٹ گم نہ ہو۔ اگر پاسپورٹ گم ہوگا تو وہ حکومت تمہیں ہتھکڑیاں لگائے گی، وہ حکومت تمہیں ہتھکڑیاں لگائے گی۔ تو مسلمانوں یاد رکھنا علی ہے جنت کا پاسپورٹ۔ اگر نمازوں میں کمی ہو گئی ہو سکتا ہے اللہ بخش دے، روزوں میں کمی ہو گئی ہو سکتا ہے اللہ بخش دے، زکات میں کمی ہو گئی ہو سکتا ہے اللہ بخش دے، لیکن اگر علی ہاتھوں سے گیا تو پھر یہاں بھی ہتھکڑیاں وہاں بھی ہتھکڑیاں۔ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ بس بہت پڑ گیا، طبیعت پر جبر کر کے میں نے چند لمحے لیے آپ کے، جو کچھ چند لمحے میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کیے یہ آپ کے لیے تھے۔ اب چند لمحے اس بیوی کے نام جو شام سے صرف ایک حسرت لے کر آتی ہے۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، جو ایک حسرت لے کر آتی ہے۔ کئی بار بیوی سے پوچھا گیا کہ بی بی آپ ان ان پڑھوں کی مجلس میں کیا لینے جاتی ہیں؟ بی بی فرماتی ہے اپنے خاندان کے فضائل جیسے میں جانتی ہوں، آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کو بھی خبر نہیں، میں تو صرف حسین کو رونے جاتی ہوں۔ میں اسی کی رضا کے لیے دو جملے کہنے لگا ہوں، کیونکہ وہ اتنی دیر سے بیٹھی اسی انتظار میں ہے کہ کب میرے خاندان کے فضائل سمٹیں گے اور کب مجھے میرے مظلوم بھائی کا پرسہ دیا جائے گا۔ اجر من اللہ، جو آنکھیں
इन मजलूमों के गम में रोती हैं, खुदा न करे किसी और गम में रोए, और इंशाल्लाह नहीं रोएगी, इसलिए कि साथ का बीबी का ये वादा है। बीबी ने वादा किया था, जन्नत के दरवाजे पे खड़े होकर वादा किया था, ऐ मेरे बेटे हुसैन के गम में रोने वालों, जब तक तुम जन्नत में नहीं जाओगे मैं नहीं जाऊंगी। उलमा ने मुत्तफिक तौर पर एक रिवायत लिखी है, वो फरमाते हैं कि आप और हम आज़ादारी की ज़िद है, आज़ादारी की फरा है। अगर अल्लाह की खुदाई में अगर कोई हुसैन के हकीकी आज़ादार होने का दावा कर सकता है तो पूरी कायनात में सिर्फ 3 हस्तियां हैं। एक वो इमाम जो कमो पेश 40 बरस तक पानी नहीं खून रोया है, वो मजलूम इमाम, करबला का जिंदा शहीद इमाम, वो दावा कर सकता है कि बाबा हुसैन मैं तेरा हकीकी अज़ादार हूं। दूसरी वो अज़ादार जो हुसैन की शहादत से भी 55 बरस पहले रोना शुरू किया और आज तक जन्नत में भी स्याह लिबास है, जन्नत में भी स्याह लिबास नहीं उतारा शहजादी ने। 57 बरस की उम्र में शहीद हुआ है तेरा मौला, 2 बरस छोटी है शाम वाली आलिया। और तीसरी अज़ादार सुनोगे, वो बीबी जिसने सरदार के शौहर के लाशे पे खड़े होकर कसम खाई थी, मौला हुसैन तुझे बेलो कफन छोड़कर जा रहे हो, जब तक जिंदा रहोगी न साए में जाओगी न ठंडा पानी पियोगी। लेकिन इबरत का मकाम है, तीनों आज़ादार अपने अपनी जिंदगी में हाथ मल मल के दुनिया से चले गए और यही कहते हुए चले गए, हुसैन तुझ पर जो रोने का हक था हमसे अदा न हो सका। अजरुक मिनल्लाह, अजरुक मिनल्लाह। मौला सज्जाद 40 बरस तक कमो पेश खून रोए। शक पड़ जाता था लोगों को कि बकरे ज़िबा हो रहे हैं, जानवर ज़िबा हो रहे हैं। खून के परनाले मौला ने बहा दिए। इब्ने मुंज़िर मदाइनी गिरता कांपता मदाइन का रहने वाला पहुंचा मौला सज्जाद की खिदमत में, देखकर कहता है कि मौला अगर अपने ऊपर आप रहम नहीं करते, अपने बाबा के हुबदारों पर रहम करो, अपने बाबा के अज़ादारों पर रहम करो। इब्ने मुंज़िर क्या करो मौला, कुछ रोना कम करो, तेरे खानदान का ये कोई पहला हादसा तो नहीं है। आप खुद फरमाया करते थे शहादत हमारी मीरास है, कत्ल होना हमारी आदत है। इब्ने मुंज़िर देख कर कहते हैं कि मौला शहादत आपकी मीरास है, आप खुद फरमाया करते थे। रावी कहते हैं बस जैसे ये जुमले सुने मौला सज्जाद ने, पहले मौला बैठकर मातम कर रहे थे, इमाम ने सर से इमामा उतारा, दोनों हाथों से मुंह पर तमाचे मारे। इब्ने मुंज़िर मौला के कदमों पर गिरे, मौला माफ करना मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई। मौला रोकर फरमाते इब्ने मुंज़िर इन्नल क़त्ल आदतुन वलाकिन लैसा लैसा बिनाते आदतिन। इब्ने मुंज़िर मैं आज भी कहता हूँ कत्ल होना हमारी आदत है, शहादत पाना हमारी मीरास है, लेकिन इब्ने मुंज़िर मैंने ये तो नहीं कहा था कि नंगे सर फूफियों के साथ बाजारों में जो नंगे सर शराबियों के बाजारों में जाना, नंगे सर भरे दरबार में खुतबे देना, ये भी हमारी मीरास। अजरुक मिनल्लाह, अजरुक मिनल्लाह। मौला सबकी इबादत कबूल फरमाए, सैयद आसो कबूल फरमाए। हो
اور بیوی مجھ سے شکوہ کرے کہ تو نے میرے بیٹے سجاد کی عزاداری کا تو پیمانہ بتایا، میرا پیمانہ کیوں نہیں بتایا؟ میں اپنے مولا سجاد سے دونوں ہاتھ باندھ کر معافی مانگ کر کہنا چاہتا ہوں، مولا سجاد آپ کی پھوپھی مجھے آپ سے بھی بڑی عزادار نظر آ رہی، اس لیے کہ تو نے اپنے بابا کو رونا شروع کیا ہے شہادت کے بعد۔ تیری پھوپھی ابھی پیدا ہوئی تھی، تیری پھوپھی نے رونا شروع کیا ہے ولادت کے بعد، اور آج تک جنت میں بھی سیاہ لباس نہیں اتارا۔ اجر من اللہ، کتنی بڑی عطا۔ بی بی فضل روایت کرتی ہے کہ شام کے بعد جب بی بی کو شہادت ہو گئی، غسل دیا گیا، تختہ غسل پر بی بی کو لٹایا گیا، بی بی کے چہرے پر پانی گرا، لب کھلے، بی بی کہتی ہے میں نے کان لگائے، آواز آ رہی تھی بھائیا حسین زینب شرمندہ، حسین تجھ پر جو رونے کا حق تھا زینب ادا نہ کر سکی۔ اجرک من اللہ، مولا جزائے خیر دے۔ تیسری عطا جس نے قسم کھائی تھی جب تک زندہ رہوں گی سر سے خاک نہیں نکالو گی، ٹھنڈا پانی نہیں پیو گی، اللہ اکبر، یہ وہ شہزادی ہے علی جیسی حجت کبریٰ، نہیں چاہتے تھے کہ میرے بہو کے سر کے اندر خاک جائے، کبھی آندھی آ جاتی، جلدی جلدی علی گھر میں آتے، دروازے بند کرتے، کھڑکیاں بند کرتے، کہیں رباب کے سر کے اندر خاک نہ چلی جائے، لیکن وہی شہزادی آج شور کے جلاشے پر کھڑے ہو کر قسم کھا رہی ہے۔ روایتیں کہتی ہیں بی بی جب تک زندہ رہی سائے میں نہیں گئی، چھت کے نیچے نہیں گئی، بارش آ رہی ہے تو باہر ہے، آندھی چل رہی ہے تو باہر ہے، اولے پڑ رہے ہیں تو باہر ہے، جو سادات بیٹھے ان سے معافی مانگ کر چھپا نہیں سکتا، تیرے مولا کا فرمان ہے ہمارے مسائل نہ چھپایا کرو۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں ایک ایسی خوفناک یالہ پاری ہوئی کہ کھوٹوں پر کھڑے کھڑے جانور گر گر کے مرنے لگے، پرندے اپنے آشیانوں سے تڑپ تڑپ کر مرنے لگے، لیکن بی بی کو کوئی خیال ہی نہیں، بی بی کو کوئی احساس ہی نہیں، بی بی کو کوئی خبر ہی نہیں۔ مولا سجاد دوڑتے ہوئے گھر آئے، جلدی جلدی پھوپھی کا دامن جوڑ کر کہا پھوپھی اماں کیا آج بھی اماں رباب بار بیٹھی ہوئی ہے؟ اماں اتنے نوکیلے اولے گر رہے، بی بی دیکھ کر کہتے پہلے کبھی گئی ہے جو آج جائیں گی، وہ دیکھ سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور پتنی اللہ جانے کیا خاموشی سے بیان کر رہی ہے۔ سید سجاد آئے، اماں اماں جی میرے لال، اماں چلے اندر، نوک دال اولے آ رہے، جانور گر رہے، بیٹے کے گلے بیٹھائے پائیں ڈال کر بی بی بیٹے کے ریش پر بوسہ دے کر بی بی فرماتی ہے سجاد بیٹا سچ بتا کیا یہ ان تیروں سے بھی زیادہ تلخ ہے جو میں نے تیرے بابا کے بدن میں دیکھے، یہ اس تیر سے بھی زیادہ نوکیلے ہیں جو میں نے تیرے عسکر کے گلے میں دیکھا۔ اجر من اللہ، مولا جزائے خیر دے۔ یہ دو جملے میری سردار دادیوں کی طرف سے حکم تھا، بیوی کی شہادت کا حکم تھا، لیکن شہادت نہیں پڑھ سکتا کیونکہ جو موضوعات ہیں پھر وہ رہ جاتے ہیں، ویسی پہ راضی رہیے گا۔ کل بھی بتایا تھا کربلا کا واقعہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ازل سے طے شدہ توحید اور حسینیت کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ جس کی دلیل میرے پاس یہ ہے، حضرت عروہ غفاری، حسین کی تیاری کوئی عام حادثہ نہیں ہے یا عام واقعہ نہیں ہے۔ حضرت عروہ غفاری صحابی ہے تمہارے رسول کا،
95 या 97 बरस उम्र है इसकी। बहरा इस कदर है, तारीख में एक जुमला है इसके लिए कि ला यस्माउ सौता रात, कि बादल की गरज और बिजली की कड़क तक नहीं सुन सकता था। इतना गरज, इतना ये बहरा था। जो घरों से रोने की नियत से आए हो वो तवज्जो मेरी तरफ रखना। 28 रजब की रात को अपने बिस्तर पर तड़प कर उठ बैठा और अपनी बीवी को देखकर कहता है, मोमना मैं तो इतना बदनसीब हूं कि बिजली की गरज तक नहीं सुन सकता, ये बैल किस बीवी के हाल है। ये ऊंचे ऊंचे बात बैल कौन बीवी कर रही है। अजरक मिनल्लाह, अजरक मिनल्लाह। हाँ, आंसू इंशाल्लाह तेरे मुकद्दर में इतने आएंगे जितने तेरे तसव्वुर से भी बाहर हैं। और जिनकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे वहीं बैठे बैठे बीवी से मांग ले, बड़ी करीमा है। जिनको मालूम है ठीक, नहीं मालूम तो आज जान ले। रिवायत थी, मामूल था हुसैन का, नमाज़े फजर और नमाज़े ज़ोहरैन इमाम अपने नाना की मज़ार पर पढ़ते। नमाज पढ़ने के बाद कुछ लम्हा इमाम तिलावत कलामुल्लाह मजीद फरमाते, फिर आते वहां जहां कायनात का इमाम आना चाहिए, उस इमाम को उस दरवाजे पर आते जिस दरवाजे पर रसूल आकर रुक जाते थे। उस दरवाजे पर कायनात की मलका सरापा इंतजार बनकर इमाम का इंतजार करने के लिए खड़ी होती। भाई आते बहन के गले में बाएं डालती, बहन की पेशानी का बोसा लेते, बहन भी भाई की पेशानी का बोसे लेते। बीवी अपने हुजरे में लेकर जाती, सैयदा भाई के साथ कुछ लम्हे राज़ो नियाज़ की बातें फरमाते। फिर जिस हरम सरा में इमाम का दिल चाहता वहां तशरीफ ले जाते। पढ़ रहे थे कुरान, यवलीद मलऊन का फरिश्ता था, इमाम के पास आया, कहा सरकार आपको दरबार में बुलाया गया है। दरबार का नाम आना था सतरजा सलासा मर्रात, 3 मर्तबा बेसाख्ता हुसैन के मुंह से जुमला निकल गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उठकर जाना चाहते थे इमाम, या अचानक इमाम को ख्याल आया कि पहले बहन को तसल्ली करा दूं, क्योंकि वो जो इंतजार में खड़ी है, अगर उसे पता चल गया कि मैं दरबार में गया हूं तो वो तो मरने से पहले मर जाएगी। लिहाजा आए, बहन को सलाम किया, बीवी ने भी बोसा लिया, भैया चले अंदर। इमाम फरमाते नहीं बहन, मैं सिर्फ आपकी खातिर आया हूं, मुझे दरबार में बुलाया गया है, तुम तसल्ली रखना, मैं भी चंद लम्हे में वापस आ रहा हूं। बस दरबार का नाम आना था। बीवी का हाथ भाई के हाथ में पक्का होता जा रहा है। कहा नहीं भैया हुसैन, मैंने तुझे तन्हा दरबार में नहीं ले जाने देना, क्योंकि मुझे अपनी नाना की उम्मत पर कोई भरोसा नहीं, कोई एतमाद नहीं है। इमाम देखकर फरमाते नहीं बहन ज़ैनब परेशान न हो, मैं इमाम हूं, जानता हूं कि मदीना मेरा मक्तल है ही नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे दरबार में। बीवी फरमाती नहीं भैया हुसैन, मैंने तुझे नहीं ले जाने देना। अब ये तजर्बा किया होगा आपने भी कई बार, जिनकी बहनें हैं, अगर बहन भाई के साथ किसी मसले पर जिद में अड़ जाए और भाई भी अड़ा रहे, पहले बहनें कोशिश करती हैं नाक नखरे से 2-3 मरतबा मनवाने की, लेकिन अगर भाई भी जिद पे अड़ा रहे कि मैंने नहीं मानना, तो फिर इन बेचारों के पल्ले और तो कुछ नहीं होता। फिर जमीन पे बैठ जाती है, रोना भी शुरू कर देती है और आंखों में भी
میری بات نہیں مان رہا. اسی طرح ہاتھ بیوی کا امام کے دامن میں رہا, ہاتھ میں رہا, زمین پر بیٹھ گئی, روتی بھی جا رہی ہیں, زمین پہ لکیریں بھی کھینچتی جا رہی ہیں. یہی پکڑا ہوا دامن اور بھیگی ہوئی آنکھیں جناب لبابہ نے دیکھی, جن کے علم بناتے ہو اس کے حرم کا نام بی بی لبابہ ہے. انہوں نے دیکھا, جلدی جلدی آئی شوہر کے حجرے میں. الرجال قوامون علی النساء کی آیت پر عمل کرنے والی شہزادی نے دیکھا عباس چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں, سینے پہ فضل ہے, کبھی بیٹے کا دائیں رخسار چومتے ہیں, کبھی بائیں رخسار چومتے ہیں. بی بی نے زبان سے کچھ نہیں کہا, زمین پہ بیٹھ گئی زینب کی طرح, زمین پہ لکیریں بھی کھینچنا شروع کر دی, رونا بھی شروع کر دیا. اچانک فضل کی نظر پڑی, دیکھا ماں کو روتا ہوا, کہا کہ بابا قیامت آ گئی. کیوں بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کی زندگی میں اماں زمین پہ بیٹھی, اماں زمین پہ بیٹھ کے رو رہی ہے. عباس نے خدا کی قسم پھر فضل کو ہٹایا نہیں, گرایا ہے, فضل کو گرایا ہے. اٹھ کر فرماتے ہیں کیوں ربا, کیوں بابا, کیا کسی نے تانا دیا ہے؟ تانا دیا تو بتا, میرا نام عباس ہے. بی بی کہتی ہے کہ سردار تیری زندگی میں مجھے کون تانا دے سکتا ہے؟ رونے کی رت تو علی کی بیٹیوں کی ہے, رونے کے موسم تو بطول ذاتیوں کے ہیں. لو بابا کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کہا مولا مجھے کچھ نہیں پتا, دروازے کا تر ہے, حسین کا دامن ہے, حسین کہیں جانا چاہتے ہیں, زینب جانے نہیں دے رہی. اب تاریخیں بتاتی ہیں جب عباس زمین پر غصے کی حالت میں چلتے, زمین کروٹیں بدلتی تھی, ایسے زلزلہ آتا تھا. جیسے ہی جناب عباس نے سنا نا, ننگے سر ننگے پاؤں, پاؤں میں جوتا نہیں پہنا, سر پہ امامہ نہیں رکھا, تلوار کو نیام سے نکالا اور شہر کے وسط میں آ کر آواز دی, اکبر, قاسم اور محمد, یحییٰ, جعفر, عبداللہ, 18 ہاشمیوں کی ننگی تلواریں, لبیک لبیک لبیک, اجرکم عند اللہ, اجرکم عند اللہ. 18 بنی ہاشم نوجوانوں کی ننگی تلواروں پر علی کی بیٹی کی نظر پڑی. اللہ جانے کیا مان تھا عباس پر, اللہ جانے کیا ناز تھا عباس پر, یا دامن چھوڑ دیا. کہا کدھر جانا ہے چلا جا, میرا ضامن آ گیا ہے, میں اپنی امانت اپنے ضامن سے لوں گی, میں اپنی امانت اپنے ضامن سے لوں گی. یہ بھی بتاتا چلو, تاریخ لکھنے والے علماء نے لکھا ہے حسین کتنے بھی جلال میں کیوں نہ ہو, حسین کو اگر اس کی ماں فاطمہ کا واسطہ دیا جائے, حسین کا غصہ بھی ختم, پھر جو چاہے منوا لو. اسی طرح عباس جتنے بھی جلال میں کیوں نہ ہو, سامنے 4 سال کی بطول آ جائے, غصہ بھی ختم, جو چاہے منوا لو. جناب عباس نے جب اندر آئے دیکھا حسین نے, اور دیکھا نا تو جناب حسین نے روکنا چاہا. جناب عباس نے ماں کا واسطہ دے کر کہا تجھے ماں فاطمہ کا واسطہ, مجھے امام بن کر روکنا نہیں. جناب حسین فرماتے ہیں عباس لے کر چلتا ہوں, لیکن رکنا دروازے پہ پڑے گا, اندر نہیں آنا. عباس دے کر فرماتے ہیں کہ سرکار اگر اندر کچھ ہو گیا, امام فرماتے ہیں اونچی آواز میں بولوں گا, پھر کوئی دربار کے دروازے خیبر سے زیادہ وزنی تو ہے نہیں. تاریخ بتاتے ہیں 4 دروازے تھے, ایک پر عباس خود, دوسرے پر قاسم, تیسرے پر اکبر, چوتھے پر جعفر ابن عقیل. اور یہی کہا تھا چاروں دروازے ایک دم اڑنے چاہیے. سنتے رہتے ہو, امام کے اندر تل کلامی ہوئی ولید سے, یا مروان نے ایک جملہ کہا, امام کے تیور بدل گئے. فرمایا یبن زرقا تقتلون ام امیر, تو مجھے قتل کرے گا یا تیرا امیر؟ بس آواز کا بلند ہونا تھا. یا 4 خیبر تاریخ نے اڑتے ہوئے دیکھے, 4 خیبر اڑتے ہوئے دیکھے, سراپا علی بن کر
अब्बास को आते देखा ना हुसैन ने, हुसैन समझ गया जिस हालत में अब्बास आ रहा है फिर तारीख वैसे नहीं लिखी जाएगी जैसे मैं चाहता हूँ। अब्बास को आगे बढ़कर इमाम ने रोकना चाहा, अब्बास ने वास्ता दे दिया, तुम्हारी माँ फातिमा का वास्ता, मेरे सामने से हट जा। इमाम ने माँ का वास्ता सुना, सामने से हट गया। जल्दी जल्दी इमाम अकबर के पास आए, अकबर के कान में कुछ बात कही, अकबर जल्दी से घर की तरफ चले। इमाम ने अब्बास ने पूछा, अकबर कहाँ जा रहे हो? इमाम फरमाते, अब्बास तेरा जो जलाल ठंडा नहीं हो रहा, मैंने अकबर को कहा जाओ